السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ ساری زندگی غربت میں رہا۔ غریب گھر میں پیدا ہوا، 6 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا۔ غریبی اتنی تھی کہ مشکل سے 2 جماعتیں ہی پڑھ سکا تھا۔ جب 10 سال کا ہوا تو باپ چل بسا۔ 6 بہنیں اور ماں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ اب کون سہارا دیتا؟ باپ کے سوا کون کسی کے منہ میں نوالا دیتا ہے؟ یہاں تو سب چھینتے ہیں۔ چاچا تایا سب دور ہونے لگے، اور کون 6 لڑکیوں کو بیاہے گا؟ وہ 10 سال کی عمر میں زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کرنے لگا، مزدوری کرنا اپنے سے زیادہ کام کرنے لگا، 2 وقت کی روٹی کمانے لگا، اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ وہ بہت محنتی لڑکا تھا، بہت مشکلات کا سامنا رہا۔ دن رات کی محنت پہ جمع پونجی پہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے لگا۔ 20 سال کی عمر میں ماں بھی چل بسی، اکیلا چھوڑ گئی اسے، بے سہارا ہو گیا۔ بہنیں بھی اپنے گھروں میں جا بسی تھیں۔ ہر گھر کی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھار بہنیں ملنے آ جایا کرتی تھیں۔ وہ دن رات کا تھکا ہارا گھر کو آتا، پہلے کبھی بہن کبھی ماں کھانا بنا دیتی تھی، انتظار کرتی تھی۔ لیٹ ہونے پر فکریں تھی۔ ماں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی تھی، کب میرا شیر گھر آئے گا؟ لیکن اب کون تھا فکر کرنے والا؟ کون تھا سینے سے لگانے والا؟ کون تھا پیار سے کہنے والا، بیٹا کھانا کھایا؟ بیٹا تھک جاتے ہو تم مزدوری کرتے ہوئے؟ وہ اکیلا رہ گیا تھا، تنہائی کاٹنے لگی۔ جب وہ تھکا ہارا آتا اور اگر ہمت ہوتی تو کھانا کھا لیتا، ورنہ بے جان جسم لے کر سو جاتا۔ ماں باپ کے بنا بھی کوئی زندگی ہوتی ہے کیا؟ گھر کی حالت بہت بری تھی، کپڑے بکھرے ہوئے، صفائی کی تو ٹھیک، ورنہ کون آتا ہے اس کے کچے مکان میں؟ بہنوں نے سوچا شادی کروا دیتے ہیں بھائی کی، لیکن غریب کی شادی بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتی۔ نہ گھر کام کاج، لڑکیوں والے بھی بہت سوال اٹھاتے ہیں۔ غریب کے دامن پہ خیر کسی اللہ والے نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس غریب زادے سے کر دیا۔ بیوی گھر آئی تو اس کا کچا مکان جنت میں بدل گیا۔ وہ ٹائم پہ گھر آنے لگا، گھر سے خوشبو آنے لگی۔ وہ بیوی بھی جیسے کوئی حور تھی، کچے سے مکان کو جنت میں بدل دیا تھا۔ اس نے یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، یہ حوروں سے کہیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ دونوں میں بہت پیار تھا، کبھی بھوک پہ بھی اس کی بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر قدم پہ اس کے ساتھ رہی، اس کی سانس میں سانس لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، خدا نے ان کو بیٹا دیا، بہت خوشیاں منائی گئیں۔ اس نے اپنے 3 مہینے کی کمائی لگا کر بیٹے کی پیدائش کی خوشی منائی۔ وہ دن رات گدھے کی طرح کام کرنے لگا۔ خدا نے پھر کرم کیا، ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس کے گھر وہ 10 گھنٹے کی جگہ 15 گھنٹے کام کرنے لگا۔ اچھے اسکول میں پڑھایا۔ دن رات کی محنت، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دھوپ نہ چھاؤں نہ سرد ہوائیں۔ بس وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے غریبی سے نکل کر ایک انسانوں والی زندگی جی سکیں۔ بہت محنت، ایک کو اس نے اپنا گھر بیچ کر ڈاکٹری کی تعلیم دلوائی، دوسرے کو 10 سال کی کمائی دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وقت کا تماشا تھا، وقت سکون آیا تو اس کی بیوی کو موت نے آن گھیرا۔ 40 سال تک کا سفر نبھانے والی، 40 سال سانس میں سانس لینے والی، دکھ سکھ کی ساتھی، ہر غم کو چھپانے والی، گھر جنت بنانے والی، جس کے بنا وہ اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک پل بھی نہ لگا اور بچھڑ گئی۔ وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ چکا تھا۔ بیوی کے دکھ نے اسے اس قدر توڑا تھا کہ اب خاموش سا رہنے لگا تھا۔ ایک بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا، دوسرا امریکہ جا کر بس چکا تھا، اور وہ مہینے میں بس ایک بار فون کر کے باپ کا حال پوچھ لیتا تھا۔ باپ بیوی کے صدمے سے کہاں باہر نکل پا رہا تھا؟ جب کوئی برسوں ہم سفر رہا ہو تو یوں بچھڑنا زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ انسان کو دن گزرتے گئے، ڈاکٹر بیٹے نے شہر میں اپنا گھر لے لیا، پسند کی شادی کر لی۔ بوڑھے باپ نے سوچا آخری زندگی کے لمحات سکون سے گزریں گے۔ وقت سکون تھا تو وہ دنیا چھوڑ گئی۔ اکیلے میں بیٹھنا، اپنی بیوی کو یاد کر کے بہت رویا کرتا تھا۔ قیامت پہ قیامت، ایک قیامت آنی ابھی باقی تھی۔
ابھی بیٹے نے 65 سال کے بوڑھے باپ کا سامان باندھا اور کہنے لگا، بابا آؤ میرے ساتھ۔ باپ پوچھنے لگا، بیٹا کہاں جانا ہے؟ شہر میں اپنے گھر میں رہ تو رہے ہیں، میرا سامان کیوں باندھا ہے تم نے؟ بیٹا کہنے لگا، بابا آپ آ کر کار میں بیٹھیں، سب بتاتا ہوں۔ بوڑھا کھانستے ہوئے کار میں بیٹھا اور لڑکا روڈ پر گاڑی سپیڈ سے چلانے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک بڑی سی عمارت کے سامنے گاڑی روکی اور باپ کا سامان ایک آدمی کو دیا اور کہا، اندر لے جاؤ، اور بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑا اور جو کانپ رہا تھا کہنے لگا، بابا آپ کی بہو اور میں، ہم دونوں آسٹریلیا جا رہے ہیں، اس لیے آپ اکیلے گھر میں کیسے رہتے؟ آپ کچھ دن یہاں اولڈ ہوم سینٹر رہیں گے۔ اب بیٹا یہاں کیوں؟ بابا یہاں آپ کی سب بہت اچھے سے دیکھ بھال کریں گے۔ باپ کو چھوڑ کر وہاں وہ چلا گیا۔ بوڑھا باپ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی کے دکھ لے کر، ساری زندگی کا بوجھ لے کر، اپنا گھر بیچ کر، زندگی بھر کا سفر کانٹوں پر چل کر، دن رات کی بھوک پیاس، گدھے کی طرح کام کرنا، سب اس کی نظروں میں ایک پل میں گزرتا جاتا تھا۔ بیٹے 6 مہینے تک حال تک نہ پوچھنے آتے۔ جب سہارے کی ضرورت تھی تو بیٹے دغا کر گئے، بیوی بھی چل بسی۔ اکیلے سے سفر کرنے والا پھر تنہائی پر آ گیا۔ سوچتا تھا بیٹے جوان ہوں گے، میرا سہارا بنیں گے، اور میں بھی اپنی زخمی روح کو کچھ چین کے ساتھ سانسیں دوں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وقت آخری تھا، موت کی دعائیں مانگنے والے یہ شاید خدا کو ترس آ گیا تھا۔ آخری ہچکی باقی تھی، چند سانسوں کا سفر تھا، اور وصیت کر رہا تھا کہ میرے پیارے بیٹوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، جب میری میت لینے کے لیے آؤ گے تو میری میت کو ایک بار اپنے سینے سے ضرور لگا لینا۔ بہت تھکن ہے میری روح میں، بہت درد بھرا سفر طے کیا تھا میں نے۔ میرے بچوں، میں تمہارا باپ ہوں، بد دعا نہیں دے سکتا، لیکن میرے بچوں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں یاد کہ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں کبھی ٹھیک سے سویا ہوں، کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ بیٹا یہاں تم لوگ چھوڑ کر گئے تھے نا، مجھے یہاں کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تھا۔ کھانا کھایا، ہم بیمار ہوں تو ایک کونے میں پڑے موت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ بیٹا ایک اور بات، میری میت کو یہاں سے ہی غسل دے کر قبرستان لے جانا، اور میرے مرنے کے بعد طرح طرح کے کھانے بنا کر لوگوں میں نہ بانٹنا۔ میری کوئی تصویر بھی گھر میں نہ سجانا، ورنہ تمہارے گھر کی دیواریں بھی تم لوگوں کو معاف نہیں کریں گی۔ بیٹا یہ 105 روپے اور کچھ سکے ہیں، سنا ہے اللہ نے تم کو بیٹی دی ہے، یہ میرے 105 کا کچھ میری پوتی کو دے دینا، تم لوگوں کی طرح بہت پیاری ہوگی نا۔ اور ہاں، آج ایک دکھ رہ گیا، خدا سے مجھے، میں اتنی غریبی اور مفلسی میں جی رہا تھا، بہت خوش تھا، کاش میں بے اولاد ہوتا، کم سے کم اپنے گھر کی دہلیز میں اپنی آخری سانسیں گزارتا، نہ کہ اس اولڈ ہوم سینٹر میں۔ بس یہ الفاظ تھے کہ بوڑھا باپ کو ہچکی لگی اور عذاب سے ہی نکل کر جنت روانہ ہو گیا، اور ٹانگ پر باندھا ہوا پھٹا سا کپڑا اس کے درد کی گواہی دے رہا تھا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔